بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یا اللہ کر دے تو ہم کو عطا ہمیں حافظ قرآن بنا الحال میں تیری رضا یکتا ہے تو منان السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حمزہ بھائی بولیے۔ سعید بول رہا ہوں۔ بولیے بھائی۔ جی ہاں، وسیلے پہ آپ کیا فرما رہے تھے کہ آپ وسیلہ بھی ذات کو نہیں مانتے؟ نہیں مانتے۔ کسی بھی مطلب قسم کا وسیلہ بات سرے سے آپ مطلقاً نہیں مانتے؟ نہیں، ہم لوگوں کو جو ہے عمل نبی سے صحابہ سے زیادہ کرنے جا کے ہمارے عمل کو برباد کر لینا نہیں چاہتے ہم لوگ۔ میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ کہ میں آپ میں سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مطلق وسیلے کا آپ انکار کرتے ہیں کہ وسیلہ بالذات کسی بھی کیٹیگری کا ہو ہم نہیں مانتے، یہ آپ کہنا چاہتے وہ بتاؤ۔ اضافی باتیں مت کرو، روزے میں گلا جو ہے سوکھ جائے گا نا، اضافی باتیں نہیں، صرف پوائنٹ پہ بات کرو۔ یہ بات ہے، کسی بھی طرح کا وسیلہ نہیں، جو زندوں کا وسیلہ ہے ان لوگ جو ذات زندہ ہے ان کے پاس۔ آپ کیا بول رہے ہیں؟ آپ کی وائس کلیئر نہیں آ رہی، تھوڑا نیٹ ورک میں آ جاؤ یا موبائل برابر پکڑ لو۔ جو زندہ ہے، زندہ ہاں اس دور کا کوئی زندہ ہے، ولی سے لوگ ہے، ان سے ہم لوگ کو دعا کرا سکتے ہیں، اس وسیلے کو ہم جائز کرائیے۔ تو کون سا وسیلہ آپ نہیں مانتے ہو؟ جو فوج سے شدہ ہے۔ یہ آپ نے جو بولا دعا کرا سکتے ہیں، مطلب کسی کو یہ بولنا کہ میرے لیے دعا کر، آپ صرف یہ مانتے ہو؟ ہاں صرف یہ مانتے ہیں، صرف یہ مانتے ہو، اس کے علاوہ کون سا بھی وسیلہ آپ نہیں مانتے ہو؟ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور کون سا وسیلہ ہے؟ ارے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ابھی تک آپ جو ایٹ پریزنٹ تک آپ صرف اتنا ہی مانتے ہو نا، وہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ مانتے ہو کہ ایک بزرگ ہے آپ کے ایریے میں، نیک ہے، تو آپ اس سے کہو گے میرے لیے دعا کر لو، بس اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں مانگتے ہو؟ نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو ابن ماجہ کی جو حدیث ہے جو میں نے کل پیش کی تھی کہ ایک نابینا شخص جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو حضور انہیں دعا سکھاتے ہیں اور وہ خود دعا مانگتے ہیں، اور دعا کے ان کے الفاظ جو ہے جو میں نے ڈالا ہوں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے ذریعے سے اپنے رب کی جانب اس کام میں توجہ کی، تو یہ تو خود دعا مانگ رہے ہیں نبی کے ذریعے سے، اور تو نبی سکھائے گا تو خود بخود تھوڑی کسی کو۔ نبی اس وقت موجود تھے، بتا رہے ہیں کہ کیا میں تمہارے لیے دعا کر دوں؟ آپ کے سوال کا میں جواب دیتا ہوں۔ آپ نے کہا نبی نے دعا سکھائی، تو بھائی ساری دعا یا تو اللہ کے نبی سکھائیں گے، اور کون سکھائے گا؟ الحمدللہ، تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا سکھائی جس کے اندر خود حضور کا وسیلہ ہے۔ ارے نبی السلام جو ہے ان کے لیے خود دعا کرنے کے لیے پوچھ رہے ہیں کہ میں کیا دعا کر دوں؟ وہ تو اسٹارٹنگ کی حدیث ہے، میں تو آپ کو وہ بتایا کہ جو نبی نے جو دعا سکھائی، الحمدللہ دعا سکھائے، اور دعا سکھانے کے بعد ہم لوگ نہیں رکو میرے بھائی، اللہ کے نبی نے سکھائی ہے اس دعا کو ہم لوگ مانتے ہیں۔ واپس سے ریپیٹ کرنا پڑے گا میرے کو کہ ساری دعا اللہ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سکھائی ہے، صحابہ کے تھرو ہم تک پہنچی ہے۔ آپ نے کہا تھا ہم صرف یہ وسیلہ مانتے ہیں کہ کسی شخص کو کہنا کہ میرے لیے دعا کر لے، بس۔ یہاں پر میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ اس آرگیومنٹ کو آپ ختم کر دو کہ یہ دعا کس نے سکھائی۔ اب مجھے ایکسپلین تو کرنے دو اپنا پوائنٹ۔ موجود تھے نہیں، پوائنٹ تو ایکسپلین کرنے دو۔ آپ سے میں نے کلیئرلی پوچھا کہ آپ کون سا وسیلہ مانتے ہو، تو آپ نے بولا صرف اتنا ہی مانتے ہیں کہ کسی کو کہنا کہ بھائی میرا ایگزام ہے، دعا کر دو حضرت میں پاس ہو جاؤں، مثال کے طور پہ، بس۔ اس کے علاوہ آپ نے کہا ہم کچھ بھی نہیں مانتے ہیں۔ میں آپ کو جو دکھا رہا ہوں، میں آپ کو غیر نبی دعا مانگ رہے ہیں، صحابی، وہ تو نبی نہیں ہے جنہوں نے دعا مانگی۔ حضور نے ساری دعا سکھا دی، چاہے وسیلے والی ہو چاہے بغیر والے وسیلے والی ہو، سب کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھا دیا، اور صحابہ کے تھرو ہی ہم تک پہنچا۔ میں یہ بول رہا ہوں
اب یہ والا ایک پوائنٹ کلیئر ہو گیا. اب یہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں کہ دعا کس نے سکھائی, کہ دعا تو حضور نے خاموش کرا دیا, اس لیے میں خاموش ہوں. ہاں تو ایکسپلین کیسے کروں اگر سمجھنے کی, ہاں تو سمجھانا نا, میں آپ کو موقع دوں گا سمجھانے کا, لیکن میری تو سن لو. میں آدھے میں اگر آپ روکو گے تو پھر وہ کچھ نتیجہ نہیں نکلے گا اس کا. پھر آپ نے جو وسیلہ بولا تھا مجھے, وہ صرف اتنا بولا تھا کسی کو کہنا میرے لیے دعا کر. اس حدیث میں جو پڑھ رہا ہوں اس میں یہ نہیں ہے صرف کہ میرے لیے دعا کریں آپ, اس میں یہ ہے کہ میں نے حضور کے ذریعے سے, میں نے حضور کے ذریعے سے لفظ بھائی, یہ تو صحابی فرما رہے ہیں, حضور کے ذریعے سے دعا مانگی انہوں نے جو نبی نے سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم. تو بات کلیئر ہے, ایک الگ کیٹیگری اس حدیث سے ثابت ہو گئی وسیلے کی. ابھی آپ بولیں. ہاں بولیے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت شدہ دعائیں ہیں یا ان کے جو بھی انہوں نے وسیلے کے ان کی دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی دعا لائی ہے صحابہ کو, ان سب پہ ہمارا عمل ہے, ان سب کو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں. یہاں پر بات چل رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد صحابہ نے کبھی صدقے طفیل سے تو دعا نہیں مانگی نا. ابھی میں جواب دوں اس کا. ہاں, جو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک ہی کیٹیگری بتائی تھی, جو بات واپس آپ ریپیٹ کر رہے ہو کہ جو بات آپ کا عمل. دیکھو میں آپ کے بیچ میں نہیں بولتا, آپ کی بات چپ سے سنا, بیچ میں ٹوکا نہیں, تو آپ بھی نہیں ٹوکے. آپ کو بولنا ہے تو آپ لمبی بات کریں, میرے کو کوئی پرابلم نہیں, سننے تیار ہوں. کیونکہ اپنے بیچ ڈیبیٹ ٹائپ والا بات نہیں ہو رہا ہے, اپنے بیچ میں ایکسپلینیشن ٹائپ ہو رہا, کیونکہ مجھے آپ سمجھدار لگے اس لیے میں آپ کو اپنا موقف رکھ رہا ہوں. کوئی زبردستی نہیں, آپ ایکسیپٹ کرو نہیں کرو, دلائل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آپ نے ایک کیٹیگری مجھے بتائی تھی کہ بس کسی کو کہنا, زندہ آدمی کو صرف اتنا کہنا کہ میرے لیے دعا کر دے. اس کے علاوہ آپ نے اسٹریٹ اوے ریکارڈ ہو رہی ہے, آپ سن لینا, آپ نے کہا تھا اس کے علاوہ ہم کوئی کیٹیگری نہیں مانگتے. پھر میں نے بات اسٹارٹ کی کہ یہاں پر تو صحابی فرما رہے ہیں کہ نبی کے ذریعے سے, ذریعہ وسیلے کا ترجمہ یا معنی جو ہے وہ ذریعہ ہوتا ہے. ندیم بھائی نے کئی آڈیو ریڈیو میں بات بتا دی, تو اگر میں اس کو ذریعے کی جگہ وسیلہ بھی پڑھوں تو بھی میں رائٹ ہوں کہ نبی کے وسیلے سے. تو یہاں پر تو صحابی دعا مانگ رہے ہیں نا بھائی. یہ صرف اتنا کہہ کے یہ حدیث میں خالی اتنی بات نہیں ہے کہ صحابی نے حضور سے فرمایا دعا کر لو, آگے یہ بھی ہے, پوری حدیث لمبی ہے, اسکین ڈال چکا ہوں کہ نیچے یہ بھی ہے کہ صحابی نے وہ دعا حضور سے سیکھی اور خود جا کے مسجد میں دعا مانگی نماز پڑھ کے, اور فرمایا کہ نبی کے ذریعے سے, نبی کے وسیلے سے. اب اس میں آپ کی جو صرف ایک کیٹیگری آپ نے مخصوص کی تھی, اس سے تو الگ ایک چیز آ گئی نا, الگ طریقہ وسیلے کا آ گیا آپ کے سامنے. اب اسے آپ قبول کر لیں, کیا آرگیومنٹ ہے؟ ایک بات ہے, یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے آخرت کی دعا کرنے کے لیے بولا, تو اس نے دعا کرنے کے لیے بولا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اچھے سے وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے بولا, اس کے بعد اس کو دعا سکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. بالکل ٹھیک ہے. سکھانے والے کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہاں, جو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود وقت میں جو سکھا رہے ہیں وہ ہم کو قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے وہ چیز واجب ہے. بالکل ٹھیک ہے, جو ہے بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کا عمل کیا ہے میرے بھائی؟ آپ کا عمل نبی کے صدقے طفیل سے مانگنے والا عمل ہے نا. میں نے آپ کو دیکھو پھر سے آپ نے وہی ریپیٹ کیا. اگر یہ بات کو صحابہ سے اگر سمجھنا ہے تو کیا صحابہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ چلو اس کا بھی میں جواب آپ کو ملتی ہے بات کہ کبھی بھی کہیں بھی دنیا میں کوئی بھی صحابہ ایک بھی نبی کے صدقے طفیل سے ایسے دعا سے نہیں مانگے. اس کا جواب الفاظ سے نہیں چل رہا ہوں, کوئی بھی الفاظ ہو. اچھا ٹھیک ہے, میں عمل کیوں نہیں ملتا ان کا؟ ٹھیک ہے, اس کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں, لیکن پہلے پھر سے آپ نے وہی بات ریپیٹ کی کہ نبی نے سکھائی. تو بھائی ابھی دیکھو نا, میں آپ کی بات سنا نا ابھی کمپلیٹ, یہ ایسا بات نہ کرے نا پھر آپ. میں بھی آپ کی سن رہا ہوں, ایک بات بول رہا ہوں خالی. ہاں بولو بولو. آپ بھی کچھ بھی مجھے سمجھائے, میں تو آپ کو سمجھانے اتنا علم نہیں رکھتا, پھر بھی جو بھی سکھایا الحمدللہ صحیح سکھایا, کیونکہ میں بھی گمراہی میں تھا, ابھی جو ہے دکھانے لگی ہے کل. آپ بھی کچھ بھی سمجھاؤ یا کچھ بھی کرو. نہیں, میں اپنی طرف سے نہیں سمجھا رہا, میں اپنی طرف سے نہیں سمجھا رہا. دماغ میں ایک بات یہ رکھو کہ کوئی میں بھی کہیں نہ کہیں غلط ہو سکتا ہوں, کیونکہ میں بھی انسان ہوں, شاید میرے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. میں 100% صحیح ہوں ایسے رکھ کے اگر بات اگر کرو گے تو آپ کو کبھی کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا. الحمدللہ, کیونکہ میرا ایکسپیرینس بول رہا ہوں میں. ہم لوگ ایسے ہی جہالت کرتے تھے,
جب بھی ہم کو جماعتوں میں جاتے تھے دیکھو تو ہم کو جو بھی بولتے تھے. اضافی باتیں آپ چھوڑے نا، روزے میں صرف ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. ایسے کارگزاری میں سنانے بات کرو. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، کیونکہ ندیم بھائی نے آپ کو بہت الگ الگ طریقے سے آپ کو جواب دیا، آپ نے ایکسپٹ نہیں کیا. اضافی باتیں آپ کرو گے تو ٹائم ویسٹ ہوگا. صرف ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. ایسا بولنے میں 10 سال سے اس فیلڈ میں ہوں. میرے پاس رائے دے رہا تھا میں آپ کو. میرے پاس بہت ہے اس طرح کی رائے دینے، لیکن بھائی سمجھ کے میں چاہتا ہوں صرف آپ کو ٹو دا پوائنٹ دلیل دوں، صرف دلیل دوں. ٹھیک ہے بولیے. اس میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے پھر وہی بات ریپیٹ کی کہ حضور نے سکھایا، تو حضور نے ساری ہی چیزیں سکھائی ہے، پوری شریعت حضور نے سکھائی ہے، اس پہ تو کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں. تو حضور نے جب یہ دعا صحابی کو سکھا دی تو یہ صحابی زندگی بھر وہ دعا مانگے، اور آگے چل کے صحابہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد بھی صحابی نے، آپ نے جیسے مطالبہ کیا کہ کسی صحابی سے کیا ملتا ہے کیا، اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ذرا سوچو، کچھ بھی مت مانو، 100% کوئی چیز تو صحیح نہیں مانو. بھائی الحمدللہ میں اس مسئلے کو یا جتنے بھی مسئلے ہیں جس پہ اسٹڈی کرتا ہوں اس کو 100% صحیح مانتا ہوں، لیکن اپنی عقل سے صحیح نہیں مانتا. میں اس کو 100% صحیح تب مانتا ہوں جب قرآن، حدیث، صحابہ اور اسلام کے بڑے بڑے اسکالر جو گزرے ہیں پرانے، فقہا، محدثین وغیرہ، جب وہ سارا کچھ اس پہ مل جاتا ہے ڈیٹیل، تب میں بولتا ہوں اب یہ مسئلہ 100% صحیح ہے، کیونکہ امت کے اتنے بڑے بڑے اسکالر نے جب اس کو ٹھیک لکھا ہے تو پھر یہ ٹھیک ہے. میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں خود کے دماغ سے مانوں. ابھی میں نے آپ کی ایک بات کا آنسر دیا، ابھی میں وہ اس کا جواب دیتا ہوں کہ صحابہ، آپ نے کہا کہ صحابہ کے زمانے سے دکھا، تو یہ جو حدیث میں نے آپ کو پیش کی ہے تو یہ جس صحابی سے آتے ہیں نا ان کا نام حضرت عثمان بن حنیف ہے. حدیث کے ریلیٹڈ ایک سنو نا، اب میرے کو نہیں، آپ کو آنسر دینا ہے نا، کوشچن جو آپ نے کیا اتنا سارا تو آنسر دینا دو نا. آپ نے بولا کہ بھائی صحابی سے کیوں نہیں ملتا، تو یہ جو حدیث ہے، اس حدیث میں جو صحابی ہے ان کا نام ہے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ. کیا نام ہے؟ نام یاد رکھو. اب اسی صحابی سے مستدرک الحاکم میں نے روایت پیش کی ہے آپ کو 3 کتابوں میں. ایک طبرانی ہے، ایک معرفت الصحابہ ابو نعیم ہے، ایک مشیکات یعقوب ابن سفیان. 3 کتابوں میں حدیث ہے جس میں یہی صحابی حضرت عثمان بن حنیف، یہی صحابی ایک دوسرے کو یہی دعا سکھا رہے ہیں جو حضرت عثمان کا زمانہ چل رہا ہے. حضرت عثمان کا خلافت کا زمانہ چل رہا ہے تو اس میں یہی دعا سکھا رہے ہیں کہ جا اور یہی الفاظ کے ساتھ نبی کے وسیلے سے، نبی کے ذریعے سے میرا یہ کام ہو جائے کر کے دعا سکھا رہے ہیں. 3 کتابوں کا حوالہ دیا آپ کو، اور آپ کا مطالبہ میں نے پورا کیا، اسکین بھی میں ڈال چکا ہوں. ابھی آپ بولیے. صحابہ سے میں نے دکھا دیا. دیکھیے وہاں پہ بھی یہی سوال آئے گا، یہی بات آئے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو الفاظ ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، اور حقیقت ہے اس حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسے ہی ان کو رحمت بخشی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی ان کو جو ہے سچائی کے راہ کی طرف بولو نا، آئے ہیں. وسیلے سے بولو، وجہ سے نہیں، وسیلے کے لفظ ہے اس میں، ذریعے کا لفظ ہے. ہاں ذریعے کا ہی بول رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی دعا مانگا صحابی نے، جو ہے ہدایت پہنچی ہے. نہیں لفظ برابر استعمال کرو. جو حدیث میں دعا مانگی بولنا صحابی نے نبی کے وسیلے سے، وہ لفظ ہے نا، حدیث کے لفظ جو ہے وہ استعمال کرو. وسیلہ لفظ نہیں ہے وہاں پہ، ذریعہ کا الفاظ ہے. ذریعہ کا معنی وسیلہ ہوتا ہے. ندیم بھائی ایکسپٹ کر چکے ہیں. بولیے. آپ کے ذریعے سے آپ کے رب کی جانب، آپ کے ذریعے سے توجہ کی، آپ کے ذریعے سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی تو ہوا. تو آپ نے تو کہا تھا کہ ایک ہی کیٹیگری ہے وسیلے کی، وہ ہے کسی کو کہنا میرے لیے دعا کر. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. میں نے جو حضرت عثمان رضی اللہ سوال نہیں ہے، حضرت عثمان رضی اللہ کا جو میں نے حوالہ دیا ہے، ٹھیک ہے سنیے، وہی بتاتا ہوں آپ کو. اگر یہ پہلے حدیث کے الفاظ اگر آپ کو خود کو جو بتا رہے ہیں وہ سمجھ جائیں گے تو میں نہیں سمجھوں گا. میں آپ کو صحابی سے اور اہل علم سے سمجھاؤں گا اس کا معنی. علامہ شوکانی سے بتاؤں گا. آپ اتنے سے بھی سمجھاؤ، یہاں پہ الفاظ کیا ہے یہ چینج نہیں ہوئیں گے. بالکل آپ چینج کر رہے ہو نا. میں تو کہہ رہا ہوں ذریعے سے بولو. آپ کیوں چینج کر رہے ہو؟ نہیں کر رہا ہوں. ابھی آپ نے بولا ہدایت ملی وغیرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی ہم کو رحمت پہنچی ہے. نہیں انہوں نے دعا مانگی، ان کو آنکھ نہیں تھی، انہوں نے دعا مانگی. یہ بولو ان کو آنکھ مل گئی، وہ آنکھ ان کی برابر ہو گئی نبی کے وسیلے سے دعا مانگنے کی وجہ سے آنکھ ان کی مل گئی. یہ بولو نا، جو ہے وہ بولو. ارے ہاں بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو انہوں نے دعا مانگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو سکھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی ہم کو جو ہے ہدایت، رحمت، جو بھی ہم کو علم مل رہا ہے.
साबित है भाई, हिदायत नहीं बोलो, वो तो ऑलरेडी हिदायत पर थे। मैं बता नहीं, रहा हूँ, आप जहाँ रॉन्ग जा रहे हो, मैं बता रहा हूँ ना आपको, आप रॉन्ग जा रहे हो। मैं हदीस बता में रहा हूँ आपको, मैं एग्जाम्पल नहीं दे रहा नहीं हूँ एग्जाम्पल कि क्यों दे रहे हो? कुछ जो हदीस में लिखा है वो बोलो। आप ये रॉन्ग जाओगे तो मैं टोकूंगा, जब तक आप राइट जाएंगे मैं सुनूंगा। हदीस में ये उन्हें आंख नहीं थी, हुजूर के जरिए से अल्लाह से दुआ की तो आंख आ गई, बस हम भी यही करते हैं। हुजूर के जरिए से हमें कोई बीमारी होती है, हम हुजूर के जरिए से अल्लाह से मांगते हैं हमें शिफा मिल जाए, अल्लाह उसे कबूल कर देता है और हमें वो शिफा मिल जाती है। हम हलाल रोजी मांगते हैं, हुजूर के वसीले से हमें मिल जाती है। बस इसी यही वसीले के हम कायल है, इसमें आपको प्रॉब्लम है? भाई आप यहाँ पे आपको खुद को एक बात समझनी चाहिए, पहले इसका तो अल्लाह के आंसर नबी दो। सल्लल्लाहु मौजूद है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं उनको अरे तो अल्फाज। जो भी बात अल्लाह के नबी बताएंगे तो मौजूद होंगे तब भी तो बताएंगे तो ना मेरे महफूज भाई। है ना, क़यामत तक के लिए वो चीज महफूज है, इस तो चीज का हम कयामत लोग तक रद्दी नहीं कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब कयामत तक इस तरह ठीक की है दुआ भाई, मांगी ठीक है, जा आप मुझे एक सकती है। सवाल का जवाब दो यहाँ पे, क्या सुनो ना, आप लोग सुनो तो कयामत तक मतलब इस बात ऐसी दुआ मांगी जा सकती है ना कि कयामत तक मांगी जा सकती है। हुजूर के जरिए से मैं मुझे अल्लाह पाक एग्जाम में पास करा दे, हलाल रोजी दे दे। नहीं मांग सकते, क्यों नहीं मांग सकते? उन्होंने तो आंख मांगी ना। ये हदीस का जिक्र हम कर सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, तो हदीस अमल के लिए नहीं होती। साहबी ने क्या मांगा? हदीस अमल के लिए होती है। हाँ, तो अमल नहीं करूँ मैं? अच्छा, अभी कोई शख्स नाबीना हो, उसे आंख चाहिए अल्लाह से, तो क्या नबी के वसीले से नहीं मांगे? ये हदीस सामने रख के कि जैसे नहीं मांग सकते भाई। मैं फिर अब रख देता हूँ फोन, इसके आगे बात करके क्या फायदा जब हदीस में है। क्यों मुझे सवाल करो, मैं जवाब दूंगा। साहबी ने बाद में भी तो जो है हजरत उस्मान के जमाने में वही बात फरमाई, वही रावी समझा रहे हैं कि भाई ये तो बाद में भी हो सकता है। आप कहते हो नहीं मांग सकते, तो आपकी मानो के साहबी से मांग, साहबी की मानो। ये इसका हमको हुक्म नहीं है। क्या हुक्म नहीं? तो साहबी ने अपने तरफ से कर लिया वो काम। सुनिए, एक लहजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये एक वाकया पेश आया। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ये दुआ सिखाई। हाँ, तो उसके बाद ये दुआ नहीं मांगने का ऐसा बोल रहे हो? नहीं, पर्टिकुलरली ये दुआ चाहे तो हम पढ़ सकते हैं, और पर्टिकुलरली हदीस चाहे तो हम सबको फैला सकते हैं। तो साहबी ने हमारे इल्म के लिए हम लोग पढ़ सकते हैं। साहबी ने तो हजरत उस्मान के जमाने में भी यही दुआ सिखाई। दुआ सिखाई नहीं, दुआ बताई होगी। तो दुआ बताई, उसने मांगा और उनका काम भी पूरा हो गया। तो बताई तो बताना और सिखाने में क्या फर्क है? तो उसने तो अमल किया, हदीस में तो अमल किया। उन्होंने गया दुआ मांगी और वो कबूल हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बोल रहे हो आप? बाद के दौर में बोल रहा हूँ मैं तो। अल्लाह के नबी के दौर में भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी दौर में भी ऐसे वसीले से दुआ मांगी क्या? और क्या जब से क्या बोल रहा हूँ, सेम अल्फाज, सेम सहाबी, थोड़ी सी डिफरेंट कंडीशन, बस। हाँ, वो उनके साथ जो मामला हुआ वो दूसरे सहाबियों तक पहुंचा रहे हैं बात। तो दूसरे सहाबी वो बात पे अमल कर रहे हैं कि सिर्फ सुन रहे हैं? बस सुन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अमल का सवाल ही नहीं है ना। मैंने जो हदीस डाला है उसमें तो अमल किया, और साहबी ने वैसे ही किया और उसकी वो चीज भी पूरी हो गई जिस वजह से उन्होंने दुआ मांगी थी। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ना पूरी हुई। अरे भाई, मैं एक आदमी के साथ पेश आ रहा है, दूसरा आदमी का मैं आपको 3 हवाले से दिया हजरत। उस पहले ध्यान से सुनो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आप ये कहना चाहते हो कि ये एक वाकया पेश आ गया, दैट्स इट, वहाँ रुक जाओ। अभी मैं अगर इस पे आ जाऊं कि हदीस और सुन्नत तो आपके नजदीक एक है, लिहाजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़ना, तो फिर बात थोड़ी अलग ही चली जाएगी, क्योंकि आपने खुद ही एक्सेप्ट किया कि आपको इतना नॉलेज नहीं। खैर, तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ और मैं रख देता हूँ, क्योंकि बहुत लंबी एक ही बात रिपीट हो रही है। अल्लाह आपको फिर समझा दे। 2-3 बातें बोल के मैं रख देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई आपसे मेरे को हार जीत कंपटीशन नहीं करना है। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपका ये स्टैंड गलत है कि सिर्फ वो एक वाकया पेश है, उसके बाद वो चीज नहीं हुई। क्योंकि हजरत उस्मान का दौर जो है हजरत अबू बकर का और हजरत उमर के दौर के बाद आया है, तो इतने काफी जो है जमाना बीतने के बाद भी एक मामला पेश आया। मैं आपको स्टैंड डाल चुका हूँ, पूरा तर्जुमा डाल देता हूँ, सनद की सही है ज़ईफ है वो भी जानना है तो वो भी बता देता हूँ। उसमें एक आदमी का ऐसा प्रॉब्लम पेश आया, तो वो हजरत उन्हें जो उसी हदीस के रावी है जो मरफू हदीस मैंने पेश किया, जिसकी आप कह रहे हैं कि भाई वो अमल के लिए नहीं था, एक वाकया था, वही हदीस के रावी, वही साहबी दूसरे शख्स को अलग दौर में वही दुआ सिखा रहे हैं और वो दुआ मांग भी रहे हैं और उनकी वो दुआ एक्सेप्ट भी हो गई जिस चीज के उन्होंने मांगी थी। और ये जो मरफू हदीस है, इस हदीस पे अल्लामा शौकानी अहले हदीस के बहुत बड़े आलिम है, उन्होंने लिखा है कि ये हदीस दलील है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले पर, अगर अकीदा ये हो कि करने वाली ज़ात देने वाली ज़ात अल्लाह की है। ठीक है, अब मैं रख दूं
ورنہ نہیں پورے بھائی، 1-1.5 گھنٹے تک لگے رہیں گے. رکھ دو. نہیں آپ کے نہیں، الفاظ آپ گھنٹے اپنے نہیں. پاس رکھو. آپ کوئی حدیث سناؤ نہیں، تو آپ پھر کی بات پوری بات بنتی میں ہے. نے سنا نا. تو آپ کی آپ پوری بات میں نے سنا نا. کیونکہ دیکھو بھائی، کافی یہاں وقت پہ سے ہم ایک ہی بات پہ حد سے لگے ہوئے زیادہ- ہیں. حد سے زیادہ علم رکھ لینے سے کوئی آدمی صحیح نہیں ہو جاتا. نہیں بھائی اپنے کو تو بہت معمولی علم ہے. نہیں معمولی علم ہے نا. تو جب آپ کو اتنی اچھی سمجھداری رکھ رہے ہو تو میری بات بھی یہاں پہ سمجھو. میں بھی یہ بھی بول رہا ہوں کہ آپ کے اتنا مجھے علم ہی نہیں ہے. یہاں پہ سمجھنے میں فرق ہے. یہاں پہ جو ان کو کس کے سمجھنے میں فرق ہے؟ آپ کوئی ریفرنس دو. آپ جو بول رہے ہو آپ ریفرنس دو کوئی. آپ اپنے طرف سے مت بولو نا. ٹھیک ہے میں نہیں بولتا. اسی حدیث پہ آپ کو کچھ میں جو سمجھا ہوں. نہیں آپ کی سمجھ نہیں چاہیے نا. میں نے تو میری سمجھ صحابہ کی سمجھ میں نے معلوم ہوگا نا جو بول رہا ہوں میں. نہیں آپ کی سمجھ وہاں پہ دلیل ہی نہیں ہے, حجت ہی نہیں ہے تو کیا سنوں. میں نے آپ کو مرفوع حدیث دلیل اور حجت نہیں بتا رہا ہوں. یہ حدیث کو آپ کو غلط طریقے سے سمجھ رہے ہیں. میں صحابی سمجھا رہے ہیں. صحابی سمجھا رہے ہیں. صاف الفاظ ہیں کہ انہوں نے اپنی دعا میں جو ہے بتا رہے ہیں, اللہ سے بتا رہے ہیں کہ میں نبی کے ذریعے سے جو ہے شفاعت حاصل کی. میں بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ نبی کے ذریعے سے شفاعت حاصل کی. یہ جملہ نہیں ہے حدیث میں. نہیں مطلب وہ بتا رہے ہیں کہ نہیں وہ کیا بتا رہے ہیں صحابی سے میں نے آپ کو دکھا دیا. پورا پڑھ دیتا ہوں آپ کو یہاں پہ. میں پڑھ کے سناتا ہوں. سے سوال کرتا ہوں اور تیرے طرف توجہ کرتا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نبی رحمت ہیں. ہاں صحیح ہے. حقیقت ہے. آگے پڑھو. اے محمد میں نے آپ کے ذریعے سے اپنی رحمت کی جانب اس کام میں توجہ کی. آپ کے ذریعے سے مطلب پڑھ رہا ہوں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. اے محمد میں نے آپ کے ذریعے سے اللہ کی طرف اپنے رب کی جانب اس کام میں توجہ کی. کون سا کام تھا وہ؟ دعا کیا تھا انہوں نے. کون سے کام کے لیے دعا کی تھی؟ کیا تھا وہ کام؟ کیا تھا کام آپ بتائیے. آپ پوری حدیث دیکھ کے پڑھ رہے ہیں, آپ اوپر کا بھی پڑھیے. وہ کام یہی تھا کہ ان کی آنکھ نہیں تھی. ہاں تو بس اگر کسی کی آنکھ نہ ہو, کسی بیماری ہو, کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو نبی کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے. میں بھی تو وہی سمجھا رہا ہوں. یہی صحابی نے سمجھایا ہے اور یہی تحفۃ الذاکرین میں علامہ شوکانی نے سمجھایا ہے. اب آپ کو میں نے 2 سمجھانے کے حوالے دیے. اب اپنی عقل سے آپ سمجھ رہے اور سمجھا رہے ہو تو آپ کی مرضی, کیونکہ دین کو ہم لوگ اپنی عقل سے نہیں سمجھتے. آپ یہاں پہ مجھے سوال کا جواب دیے. وہ کس کام کے بارے میں بول رہے ہیں؟ ان کی آنکھ نہیں تھی, اس کو دعا کر رہے تھے کہ میری آنکھ آ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تھے تو حضور نے بتایا کہ یہ دعا پڑھنی ہے, نماز پڑھنا ہے. تو وہ دعا کے الفاظ نبی کے ذریعے سے. تو ہم بھی کہتے ہیں نبی کے ذریعے سے فلاں انسان کی آنکھ لوٹا دے اگر کوئی نابینا ہے تو. یہ صحیح کہ نہیں؟ بولیے. بول تو دیا. چلو کافی باتیں ہو گئی. جتنا مجھے سمجھانا تھا سمجھا دیا. آگے آپ کی مرضی, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اچھا بھائی میں نہیں سمجھا. جو صحابی سمجھ گیا وہ تو جو چیز مجھے کنفیوژن تھی نا وہ اور تھوڑا اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی. اچھا ٹھیک ہے. کال کرنے کے بعد اور تھوڑا اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی. ماشاء اللہ. جو چیز میں سمجھا تھا وہ نہیں سمجھا ہے بول کے یقین ہو گیا. ماشاء اللہ. اور مجھے آپ کے اوپر افسوس ہو رہا ہے. آپ کو یہاں پہ سمجھانے کے باوجود بھی کم رکھنے والا بھی سمجھانے کے بعد بھی اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ماشاء اللہ. اس کا جواب میں دے کے فون رکھ دیتا ہوں. اس کا جواب دینے دو. مجھے ایسا انسان سمجھا رہا ہے جو اپنی عقل سے بتا رہا ہے یہ اور وہ ہے, اور میں جو ان کو سمجھا رہا ہوں اپنی عقل سے. آپ نے کوئی حوالہ نہیں پڑھا. میں نے آپ کو حدیث کا معنی صحابی سے سمجھایا, علامہ شوکانی سے سمجھایا. اس سے زیادہ میں بات نہیں کرنا چاہتا نا, روزے میں اچھا نہیں. آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى